ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ چکے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے اور خان صاحب کی ہدایات کی انتظار ہے، جو خان صاحب ہدایات دیں گے وہ کریں گے، لیکن دیکھو دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ آپ خان صاحب کو بوگس کیسز میں رکھے، پھر ان کو کنوکٹ کرے، پھر آپ کو بیل نہ دے، پھر کیسز نہ لگائے، پھر آپ جیل میں اتنا زیادہ عرصہ رکھے۔ انف از انف، 2 سے زیادہ سال ہو گئے، 2 سال ابھی حکومت کے بھی ہو گئے، آپ نے آلموسٹ 4 سال ہو گئے حکومت کے جانے کے، اپریل میں سارا کچھ جو 4 سال پورے ہو گئے، دس از وے ٹو مچ۔ اب اس کا کوئی سیاسی حل بھی ہو اور کوئی تشبیہ ونس اینڈ فار آل ہونا چاہیے۔ سر ایک اور سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے ایم این ایز پر کہ رات کو جب کریک ڈاؤن کا ٹائم آتا ہے تو ایم این ایز یہاں پر ہوتے نہیں ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھو ایم این ایز ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تضاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور کس کو پتہ ہے اور ایم این ایز سے زیادہ کون سفر کر چکا ہے۔ پنجاب کے ایم این اے تو بہت زیادہ آپ نے ان کو آئی ہے 50 کروڑ 1 ارب روپے کہ وہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے ٹکرائی ہیں، ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کیا، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کے بچوں کے ایجوکیشن افیکٹ ہو گئے، وہ اپنے گھروں میں جا نہیں سکتے۔ میجارٹی ایم این ایز ایسے ہمارے جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں کیونکہ اپنے گھر کو ان کو وہ کرتے، تو ان سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی میں وہ تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھو بڑی پارٹیوں میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پارٹی کوئی یرغمال نہیں بنتی، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ خان صاحب کی ہدایات ہے، چاہے وہ آپ ہیں، میں ہوں، علیمہ باجی، کوئی بھی ہے، لیکن خان صاحب کی ہدایات ہے نا، اس لیے سارے خان صاحب کی لیڈرشپ میں متفق کہ اس کے حد تک کوئی دو رائے نہیں ہے۔ باقی یہ بڑی پولیٹیکل پارٹی میں آپ کوئی اسکول کے مانیٹر کی طرح یا استاد کی طرح تو نہیں کر سکتے نا، اٹھنا بیٹھنا اس طرح کرے، اس ٹائم سے آئیں اس ٹائم سے نہ جائیں، یہ کپڑے پہنے یا نہ پہنے۔ تو اتفاق رائے اور اختلاف رائے تو ہوتا ہی رہتا ہے مختلف چیزوں پہ، لیکن بائی اینڈ لارج الحمدللہ پارٹی جو ہے نا بہترین چل رہی ہے۔ ایک اور سوال کا جواب دے دیجیے گا سر، آپ اختلاف رائے کی بات کر رہے ہیں، اسی قسم کی گفتگو، کوئی ایک بات کر رہے اسی قسم کی گفتگو سے شیرت المرض صاحب اذان ہو رہی ہے۔ نہیں دیکھو ہماری ملاقات تو انہوں نے نہیں کی، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تو واپس آ گئے۔ البتہ سلمان صفدر صاحب گئے ہیں، وہ تو کورٹ نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ آئیں گے رپورٹ دیں گے، اتنا تو وہ بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کے خان صاحب کی طبیعت کیسے۔ رپورٹ پبلک کریں گے یا سپریم کورٹ میں جمع کریں گے؟ سپریم کورٹ کی ہدایات یہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں رپورٹ آپ جمع کریں، وہ تو کل جمع کریں گے، پھر سپریم کورٹ آرڈر کرے گی تو وہ کھلے گا کہ اس کیا کنڈیشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ایک رپورٹ اس کی بھی آئے گی سپرنٹینڈنٹ جیل کی بھی، وہ تو بعد میں ہوگی۔ اور جو علیمہ خان صاحب ہیں ان کی بہنوں کی ملاقات دیکھو فی الحال یہ نہیں ہوئی نا، ہمارا تو آج بھی مطالبہ کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے تھی، وکلاء کی ہونی چاہیے تھی، فیملی ممبرز کی ہونی چاہیے، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو، تو ابھی وہ واپس آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ فی الحال تو صرف اور صرف سلمان صفدر صاحب گئے ہیں، باقی کوئی اور بندہ نہیں گیا۔ اچھا، یہ جو اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا ہے گزشتہ دنوں، تو عطا تارڑ نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ بیٹا میں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ ایک مرتبہ دے چکا ہوں، اس کا میں نے کہا تھا یہ رسپانسبل۔ اچھا، 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے بتا دیں کہ وہ کیا کامیاب رہا ہے کہ یا نہیں؟ جی بہترین کامیاب رہا ہے، یہی ایک کال تھا، سب لوگوں کو یہی کہا تھا، خان صاحب کی کال پہ سب لوگوں نے لبے کہا ہے، ہر جگہ آتے شٹر ڈاؤن ہوا، ہر جگہ ویل جیم ہوا، ہر جگہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، پاکستان کے طول و عرض میں احتجاج ہوئے، یہی لوگ ہوتا ہے جو آپ احتجاج کرتے ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ احتجاج کرتے رہیں گے۔ لوگ راولپنڈی اسلام آباد میں تمام تر کاروبار کھلے تھے، تاجر برادری نے بھی یہی کہا تھا کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کا کوئی بھی ممبر ہمارے پاس نہیں آیا مشاورت کے لیے اس نہیں، سارے لوگ گئے ہوئے تھے، ان کے پاس بھی گئے تھے، اور دیکھو یہ والنٹری تھا، ہم نے زبردستی لوگوں سے تو بند نہیں کروانا تھا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان پہ بڑا زیادہ پریشر ہے تو وہ اگر کھول لیتے وہ تو الگ بات ہے، لیکن بائی اینڈ لارج سارے لوگوں نے کہا۔ کے پی سے آواز آ رہی ہے آزادی یا موت کی، اس حوالے سے بتائیے گا، ایک طرف تو مذاکرات کا ماحول بننے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف اس قسم کے نعرے بازی ہو رہی ہے، تو کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، ابھی تو 8 فروری تک تھا، اور 8 فروری کے بعد کیا تحریک چلتی ہے یا
مذاکرات ہوتے ہیں، یہ خان صاحب کی انسٹرکشن ہے، خان صاحب نے ہدایات جو بھیجی تھیں وہ اس کی تھی کہ جی یہ اختیار علامہ راجہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب کے پاس ہے، وہ مذاکرات کرنا چاہے، وہ لائحہ عمل دے، وہ احتجاج کی کال دے دے، وہ لانگ مارچ کی کال دے دے، خان صاحب نے ابھی تک ان پہ چھوڑا ہوا ہے کہ آپ لوگ کر لیں۔